بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد سلسلہ شاذلیہ کے سلسلے میں اور حزب البحر شریف کے 3 روزہ زکوٰۃ کے مکمل ہونے کے بعد بطور شکرانہ اور آخری تربیت اس گفتگو میں اس محفل میں علماء کرام فرما رہے ہیں. سب سے پہلے میری دعا ہے کہ رب کریم ان تمام نوجوان بزرگ اساتذہ علماء کرام جنہوں نے 3 روزہ حزب البحر شریف کی زکوٰۃ دی، اعتکاف کیا، روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ ان سب کی اس کوشش و کاوش و عبادت کو قبول فرمائے. اس محفل پاک کی جو اصل روحانیت ہے وہ شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے جو عام ہوتا جا رہا ہے، اور اسی فیض کو عام کرنے میں استاد محترم شیخ طریقت استاد قبلہ مفتی ابو بکر صدیق شاذلی مدظل العالی بھرپور انداز میں محنت فرما رہے ہیں. اپنے خلفاء، اپنے طلباء، اپنے علماء اور اپنے محبین متوسلین کی بڑے احسن انداز میں تربیت فرما رہے ہیں، اور اسی تربیت کا ایک نتیجہ یہ 3 روزہ حزب البحر شریف کی زکوٰۃ آپ کے رحیم خاں میں ہوئی. یہ اس کی ایک دلیل ہے. پہلے یہ زکوٰۃ کا سلسلہ کراچی میں ہوتا تھا، کراچی سے آگے بڑھا تو لاہور میں بھی ہوا. اب الحمدللہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ یہ زکوٰۃ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب سلسلہ بڑھتا ہے، عوام، علماء، خلفاء بڑھتے ہیں، تو پھر اس میں مزید وسعت دی جاتی ہے. جیسے میں نے کہ کراچی، پھر لاہور، پھر پورا پاکستان، رحیم یار خان، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کریں گے اگلے سال اگر مفتی صاحب نے اجازت دی تو صادق آباد میں انشاءاللہ خلفاء اور علماء ہم بھرپور انداز میں جمع کر کے صادق آباد میں زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ. آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا، وہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، محنت کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنا رستہ دکھائیں گے، اپنی طرف ہدایت دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ. 3 دن آپ نے محنت کی، وظیفہ پڑھا، جو قرآن اور آیات احادیث اور بابرکت الفاظ سے بھرا ہوا ایک وہ وظیفہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا. اسی وظیفے کو آپ نے
3 دن محنت سے پڑھا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا، جس نے ہماری راہ میں محنت کی، کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی راہ کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اس وظیفے کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہو جائے، آپ ہدایت یافتہ ہو جائے، اسی پہ استقامت کے ساتھ یہاں سے جب جائیں تو آپ کے اندر روحانیت نظر آنی چاہیے، آپ کے اندر تبدیلی نظر آنی چاہیے، آپ کے اندر نیکی نظر آنی چاہیے۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر نظر آئیں گی، آپ کے اندر یہ موجود ہوں گی، رب کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پھر حدیث پاک مشہور ہے نا، کوئی حدیث قدسی ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جتنا قرب فرائض کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں نصیب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں، سب سے زیادہ رب کا قرب فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ فرائض میں نماز ہے، نماز کی پابندی کیجئے۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ نماز میں سستی، نہیں، سستی مت کیجئے، نماز پر استقامت کیجئے، روزوں پر استقامت کیجئے، صاحب حیثیت ہیں زکوٰۃ پر استقامت کیجئے۔ جناب والا، اگر آپ کو اللہ توفیق دے، استطاعت دے، حج بھی کیجئے۔ یہ وہ فرائض ہیں جن کو ادا کرنے سے رب کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ پھر نوافل کے ذریعے سے، نفلی عبادت کے ذریعے سے، یہ آپ نے پڑھا، نفلی عبادت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پھر آپ کی نگاہ اٹھتی ہے، اس نگاہ میں خدا کا نور ہوتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، اب یہاں بیٹھ کے پوری روئے زمین کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں خدا کا نور آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں میں خدا کا نور آ جاتا ہے، آپ کے کانوں میں خدا کا نور آ جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ آپ کی استقامت، آپ کے اندر اخلاص، فرائض کی پابندی، نوافل کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں محنت و کوشش، پھر اللہ آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ سب کو یہ مقام نصیب فرمائے۔ آخری حدیث بھاگ ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1، فرمایا اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اب کوئی کام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ دیکھیں میرے نبی نے کس طرح کھانا کھایا، میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ آپ پانی پی رہے ہیں، دیکھیں میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ آپ نے جناب والا کوئی کام کرنا ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی کتاب اور سنت نبی کو دیکھیے۔ جب آپ انشاءاللہ اس مرتبے پہ فائز ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، سب سے سپر پاور اللہ آپ کو بنا دے گا۔ الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ادارے کے محتمم محسن اہل سنت علامہ نور احمد سیال صاحب کو، جنہوں نے خود بھی زکوٰۃ دی اور علماء کی نگرانی کی، ان کی رہنمائی کی، اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مفتی غلام اکبر رضا قادری صاحب، کہ آپ ہی کی محنتوں سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا۔ سب علماء کرام کو جمع کیا، سب خلفاء کو جمع کیا، آپ سب کو دعوت دی، انتظام کروایا، جس طرح بھی ہوا، جس بھائی نے حصہ ملایا سب کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اسی کے ساتھ ہمارے انتہائی پیارے بزرگ بھائی محسن سید حضور بخش شاہ صاحب، آپ ہر جگہ ہمارے لیے رہنما ہیں، قابل فخر ہیں، سید ہیں، آل رسول ہیں، ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔